الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم يعلمون صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب بھی کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی خواہش، اس کی ضرورت اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس پہنچ جائے، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے نکلا ہو، کچھ فاصلے کے لیے نکلا ہو، کچھ مدت کے لیے نکلا ہو۔ بہرحال ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ کوئی انسان اپنے گھر کی بجائے ہسپتال پہنچ جائے، کوئی انسان اپنے گھر کی بجائے حوالات پہنچ جائے، تباہی کے راستے پر پہنچ جائے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ انسان ناکام ہے، خوش نصیب نہیں ہے، بد نصیب انسان۔ حضرات، آپ کا اصل گھر آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا اصل گھر جنت ہے۔ یہ آپ کے بابا کا گھر ہے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے۔ آپ وہاں سے آئے ہیں، اور جو اپنے باپ کے حقیقی بیٹے ہیں اور اصلی بیٹے ہیں، وہ اپنے اس گھر تک واپس پہنچ کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی ان کو تبھی مل سکتی ہے اگر اپنے اصلی گھر کے بجائے وہ جہنم میں چلے جائیں، تو ان کی ناکامی ہے، ان کی نامرادی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ آج کہا ہے کہ لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو تقوی رکھتی ہے، جو ڈرتی رہتی ہے۔ یہ آیات کیا ہیں؟ یہ میرے دوستو اس گھر کے پتے ہیں، اس گھر کی نشانیاں ہیں کہ میرا گھر کہاں ہے، کس گلی میں ہے، کہاں میں پہنچوں گا۔ یہ آیات دراصل آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے والی ہے۔ یہ آپ کے گھر کے نشان ہیں، یہ آپ کے گھر کی نشانیاں ہیں، پتے ہیں یہ آپ کے گھر کے کہ ان نشانیوں کے مدد سے تم اپنے گھر پہنچ سکتے ہو۔ آیات کا مطلب یہی ہے۔ آیات کا مطلب معجزے بھی ہیں، آیات کا مطلب اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن اصل اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے خدا تک پہنچ جائیں، یعنی آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ یہ آیات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کی گردش جو ہے، کبھی اس کے اوپر بھی تم نے غور کیا؟ کتنی بڑی خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ دلیل ہے۔ رات کے اندھیروں کو سارے کائنات کی روشنیاں اکٹھی کر کے سویروں اور اجالوں میں کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ پھر آن کے آن میں یکا یک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی چھوٹی نشانی ہے جی؟ یہ رات اور دن کے الٹ پھیر میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا راستہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ان رات اور دن میں جس وقت بھی بندہ اپنے خدا تک پہنچنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن ہیں انسانوں کے لیے، ہیں علم والوں کے لیے، ہیں تقوی والوں کے لیے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈنگروں اور ڈھوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ سب چیز کے بارے میں سوچنا ہے، نہیں سوچنا تو اللہ کے اس کارخانہ قدرت کے اوپر غور نہیں کرنا۔ مومن کی نشانی ہے تفکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا۔ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، اس کا بنانے والا کیسا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔
وہ کوئی بنا کر وہ کوئی ریت کے گھروندے بنا کر کہیں بیٹھ تو نہیں گیا کہ بنایا اور پھر اس کو توڑ دیا اور اس کو پیدا کیا اور پھر ان کو مار دیا. وہ کھیل تو نہیں رہا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک غایت مقصد ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر کیا ہے. اور اللہ کی پیدائش میں سب سے شاہکار آپ کی ذات ہے. جی آپ کی ذات ہے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ اناج کھانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے، جائیدادیں اور جاگیریں بنانے کے لیے اس انسان کو نہیں کھڑا کیا گیا ہے. اس انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہ خدا کا نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے. خدا کی اطاعتوں کا اسے شاہکار ہونا چاہیے، اسے ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنایا ہے تو یہ کس طرح خدا کی فرمان برداری کرتا ہے. اسی کا مطلب یہ بات ہے. تو فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر یہ صرف زمین اور یہ رات اور دن کا الٹ پھیر تو نہیں ہے. جو کچھ بھی میرے خدا نے زمین اور آسمان کے اندر پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اس کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک زبردست خدا ہے جس کائنات کا بنانے والا ہے. ما خلق اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، اس میں بھی لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں. لآیات ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں. لقوم لیکن اس قوم کے لیے، یتقون جو قوم تقوی اختیار کرتی ہے، جو قوم ڈرتی ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں تو سب کے لیے ہیں. جس سورج جب نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے. لیکن جو نبینے ہیں اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے لیے سورج کا نکلنا اور سورج کا نہ نکلنا ایک جیسا ہے. یہ قرآن صرف ان کے لیے. اچھا جی، جس قوم نے بحث من حیث القوم کافی سمجھ لیا ہو کہ اس قرآن کو ہم نے بس یوں ہی اس کی تلاوتیں کرنی ہیں، اس کی عبارت کو رٹ لینا ہے، حافظ بن جانا ہے. آج کل تو اس سے بھی لوگ گئے. لیکن کیا اس کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اس کا مقصد تو اس وقت پورا ہوگا جب اس کا علم حاصل ہو. آپ کے رب نے اس میں کیا کہا ہے، وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. یہ منبع ہے حضرات، یہ اصل مرکز ہے علم کا. باقی دوسری کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے بعد آتی ہیں. اس لیے سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر تدبر کرے. آپ یہ ایک آیت پڑھ کر جاتے ہیں، اس کا تو عشر اشیر بھی میں بیان نہیں کر پاتا، کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی نہیں بیان کر پاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب میری آیات کو سنو، کوئی سمجھانے والا جتنا سمجھا سکتا ہے چلو اس نے سمجھا لیا، باقی خود اس کے اوپر تدبر کرو. یہ سمندر ہے جی، کوئی سمندر کو تو کوزے میں نہیں بند کر سکتا. یہ تو یوں ہی محاورہ ہے نا. ہاں جی، اس کے اوپر خوب تدبر کرنا. تدبر کا کیا مطلب ہے کہ یہ آج کا سبق جو میں نے پڑھا ہے، آج کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس لیے اس میں میرے لیے زندگی کا، میرے لیے کیا پیغام ہے. خود سوچیں، اس کے اوپر تدبر کریں. اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یقین فرمائیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. افلا یتدبرون فی القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ سب سے بڑی عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو آسان بھی بنایا ہے، مشکل بھی بنایا ہے. آسان بھی بنایا. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ کوئی چیستان نہیں ہے، یہ کوئی ایسی پہیلی نہیں ہے جس کو کوئی بوجھ نہ سکے. یہ نکتوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بجھارتوں کی کتاب نہیں ہے. یہ زندگی کے مسائل کو سادہ طریقے سے بیان کرتی ہے اور ان کا حل بتاتی ہے. جی تو میرے دوستو کیا کہا دیکھیں، پچھلی آیات میں کہا تھا کہ یفصل لآیات لقوم یعلمون، یہ تفصیل سے بیان کرتی ہے اپنی آیات کو، لیکن اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. یہاں کیا کہا
کہ لآیات لقوم یتقون، یہ اس میں نشانی ہے کہ آیات یہ اللہ کی آیات دراصل اللہ تک پہنچنے کے پتے ہیں، جنت تک پہنچنے کے پتے ہیں میرے دوستو۔ کسی ایک آیت کو آپ لے لیں، اس کے اوپر غور فرما لیں، اور یہ آپ کو انگلی پکڑ کر جنت تک لے جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا